بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور علی۔ آج میں میاں نواز شریف صاحب کے لاہور خطاب میں لفظ نچوڑ کی نقطۂ نظر پر بات کرنا چاہوں گا اور ملک کی استحکام پرامن خوشحالی کی تجویز پیش کروں گا۔ دنیا حقیقت میں آرمی اپنے اپنے مملکتوں کی سلامتی کے متعلق تربیت رکھتی ہیں۔ سماج میں مملکت کی سیاست اور سرکاری اداروں کی لائق علمی تربیت ہی ملک کی تقدیر میں خوشحالی کی ضمانت ثابت ہوتے ہیں۔ میں میاں نواز شریف صاحب کے حضور ملکی استحکام، خوشحال پاکستان اور سماج میں نئے سوشل چینج تبدیلی لانے کے لیے آپ بحیثیت بڑے بھائی پہل کریں، تبدیلی لانے کی ثمر لیں۔ آزادی سے لے کر آج تک ملکی حالات پر ایک قومی سطح کی سیاسی، سماجی، اقتصادی گزرے رونما ناخوشگوار حالات، وقت جاری کے حالات، متوقع مستقبل کے بحرانوں کے حالات، نئے طریقے سے وقوع پذیر ہونے کے اندیشے کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ بڑے بھائی اور ملک کے بڑے رہنما ہیں۔ اس طرح ملک کے دوسرے بڑے صوبہ سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی قومی رہنما سیاسی جماعت کا اعزاز رکھتا ہے۔ آپ دونوں سیاسی رہنما ایک جامع حکمت عملی مستقبل ملک کی بہتری کے ایک کانفرنس ترتیب دیں۔ پہلے مرحلے میں تمام حقیقت جملہ حالات و ملکی قومی سطح کی ناکامیوں کی جڑیں ڈھونڈیں۔ دوسرے مرحلے میں فوری اعلیٰ معیار کی جدید طرز کے قومی لائحہ عمل ترتیب دیں، جن کا نظریہ ٹھوس، مدلل، کامیاب انجینئرنگ اصول پر مبنی بنیادیں ترتیب دیں۔ مثال طور ہم وسیع و عریض دریا رکھتے ہیں۔ بہترین نہری نظام کی بنیاد کے باوجود ہمارے زرعی پہلو کیوں کمزور ہیں؟ ہمارے وطن میں 4 خوبصورت موسم عطائے خداوندی ہیں، لیکن ہمارے انسانی عمر اور صحت کی وقت سے پہلے بوڑھے ہونا، بے وقت زندگی ہار جانے میں کیا حقیقت ہے؟ کون سے ہوس اور سیاسی غلطیاں وجود پذیر ہو چکے ہیں؟ ہمارے ملک میں تعلیم کی غیر سنجیدہ مطلب پرست تقسیم کاری کے نتائج کے جوان عمروں میں باغیانہ سوچ اور سانحہ 9 مئی جیسے واقعات میں ملک کے خلاف آگ کی چنگاری ثابت ہونا۔ اس ثابت رجحان میں مستقبل کے لیے کیا حدود اخلاقیات متوقع ہوں گے؟ مثال میں ثابت عیاں ہیں پورے ملک میں جائیدادوں کی قبضوں میں اخلاقی اور جانی و مالی نقصانات کا رجحان، روزمرہ امن کی بحران، قبائلی جھگڑوں کی بنیادی اسباب، پورے ملک میں دوران سفر تمام طبقہ فکر پاکستانی سماج سے احساس غیر محفوظی کا رجحان و خوف، مشہور کہاوت فائلوں میں جوڑے پہیے، انڈسٹریز میں گراوٹ کا رجحان، محکمہ صحت ملک کی یا پرائیویٹ اسپتالوں میں معمولی بیماریوں کے عالم میں آپریشن برائے حصول آمدنی۔ اب میں اس کہانی کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ کل مورخہ 4 نومبر کو گوادر اور میانوالی میں پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا دی گئی اور میاں والی میں ہونے والے شہادتوں کی میں دل اور دماغ سے مذمت کرتا ہوں، کیا تھا اور کرتا رہوں گا۔ لفظ مذمت کرتا ہوں، کیا تھا، کرتا رہوں گا، یہ ملک و قوم کے لیے دھوکے لولی پاپ دینے کے مترادف بات ہے۔ ثابتی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پالیسی ایک نہیں، جو آئے جی چاہے پالیسی لائیں، خواہ سیاسی حکمران ہوں یا فوجی حکمران ہوں یا سول بیوروکریسی پالیسی مرتب کرے یا قومی اسمبلی اور سینیٹ میں پالیسیاں لائے جائیں، یہی ملک میں بربادی لانے کی ان کی من پسند فیصلوں سے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ حال ہی میں ملک کے 40 سالہ اقتصادی بحرانوں میں تباہ اور ناکامیوں کی کرونا وائرس افغان اور ایران بارڈر میں ڈھونڈ نکالا گیا۔ میں واضح کروں کہ بلوچستان کے زرخیز زرعی ایریا نصیر آباد ڈویژن ہے، باقی بلوچستان اور KPK میں چھوٹے چھوٹے باغات اور سبزی وغیرہ وغیرہ اگائے جاتے ہیں، وہ بھی بجلی 24 گھنٹے میں کتنا بجلی انہیں
مہیا کی جاتی ہے۔ حکومت اور حکومتی ادارے باخبر ہیں، مجھے چوں چوں ٹیں ٹیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ذرائع ہیں کہ پی کے اور بلوچستان کے، ان سے ہی ان کا پیٹ پلتا ہے، باقی سنگلاخ چٹانیں کھانے کے قابل ہیں، فیصلہ آپ خود کیجئے۔ کرنا کیا ہے؟ یہی تو ایک مصیبت کی بات ہے، جس کا ذکر میاں نواز شریف صاحب نے خود فرمایا کہ بنگلہ دیش میں جھوٹ اگانے کی بات سے ہم بنگلہ دیش گنوا بیٹھے۔ فضائی انداز سے دیکھا جائے، صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کی محل وقوع کو دونوں صوبوں کی آبیاری کے لیے دریائے سندھ کی نعمت اور رحمت خداوندی ثابت ہے۔ زرعی آبادیاں ثابت مہر ثبت ہیں۔ کراچی لاہور کی دنیا سے کاروباری روابط، سمندری آمد و رفت، عظیم ترقیاتی کاروباری اداروں کی وسیع نعمتوں کے باوجود ملک سے قومی اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ کیا افغان ایران بارڈر کی بندش سے بلوچستان اور کے پی کے عوام کو بھوک اور افلاس میں مبتلا ثابت نہیں؟ اس ویلا کے آخری حصے میں بحالت مجبوری ملکی بقا کے باہمی مفادات میں ایک انتہائی سنجیدہ استدعا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ استدعا میرے صوبہ پنجاب بڑے بھائی کے صوبے سے قومی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان کی استحکام یکجہتی کے ضمانتی ادارے پاکستان آرمی کے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب سید عاصم منیر صاحب سے کہ یہ ملک جس طرح آپ کی ہے تو میں بھی اس ملک کی پیدائشی خمیر رکھتا ہوں، میں بھی اس ملک کے دیگر دو صوبوں سندھ و بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا بھی فرض ہے کہ میں اپنے وطن کی قومی خوشحالی کے لیے سیاسی مشورہ دوں۔ یہ مشورہ خود ساختہ سیاسی شاعرانہ انداز میں پیش ہیں۔ قائد عوام میاں اٹھ کمر باندھ، ذرا صبر و تحمل سے کمر باندھ، ذرا قومی اتحاد یکجہتی کمر باندھ، راستے کھٹن ضرور تو کمر باندھ۔ ہمت میں کمر باندھ نواز شریف، چل قوم مقدر بخت ساتھ تیرے، کمر باندھ دیکھ بلوچستان کیچ مکران، ریگزاروں چاغی و تفتان دیکھتے دیکھ، جائیں جھالاوان کلات خضدار بیلا اوتھل، کوئٹہ شان ہمارا درائے بولان و سبی، کہان کوہلو ڈیرہ بگٹی بارکھان تیرے مان، زیارت قومی مقام ہمارا چمن و پشین، گلستان بوستان لورلائی دکی زوب شیرانی، میاں باندھے کمر من رو آگے ہمارا، ساتھ پیروں ولیوں کی دیس ہمارا، کمر باندھے بہاولپور کے ریگزاروں میں، خوبصورت راہ گز چمن چولستان اچھڑو تھر، تھر پار کر سانگڑ شان عمر کوٹ نرالا، اٹھ کمر باندھ نواز رہبر ہمارا، سکھر لاڑکانہ جیکوباد ڈیرہ رزق والا، خیرپور قاضی بھٹشاہ سیون آنکھ ہماری، کمر باندھ دیکھ ہمارا کراچی عزت والا، ہے کے پی کے جھمر تاج تاجدار پاکستان، آزاد کشمیر گلگتی دل کی دھڑکن، کمر باندھے دیکھ داتا دا لاہور، سنے بلے شاہ بیت دل جان، ساتھ سمر محنت ننگری بری یہ آستانہ، معلوم فکر پاکستان تیری ہمت باندھے، نظر انور کمزور میری عقل ناتواں، جانتا ضرور ہوں خامیاں غم قومی، غمیں اٹھانے کندھوں میں سکت نہیں، سکت کہاں لاؤں اے اہل وطن، قومی سکت رسوا دربار سیاست میں، اٹھ میاں نواز شریف رہبر بن ہمارا۔ حقیقتاً ایک روایت ہے، ہر الیکشن کے شروعات میں عوامی رائے ایک وزن رکھتی ہے۔ 2024 کے جنرل الیکشن میں عوامی رائے ملک بھر پاکستان مسلم لیگ نون اور قائد پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے حق میں ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سامنے ایک تجویز برائے الیکشن عوامی بیانیہ کے تجویز کرتا ہوں۔
سب سے پہلے میاں صاحب ایک مشترکہ قومی سیاسی کانفرنس کا انعقاد کریں۔ دوسرے نمبر پر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ الیکشن مہم ہونے سے پہلے ملک بھر تمام اضلاع اور ڈویژنوں میں عوامی مسائل سے اور بعد ازاں الیکشن ایجنڈا میں الیکشن منشور پیش کریں تاکہ پاکستان مسلم لیگ نون باہمی سیاسی اتفاق سے بھاری اکثریت یک جماعت حکومت قیام میں لائے اور ملک کی ترقی کے لیے ثابت قدم ثابت رہیں۔ آمین ثم آمین۔ تھینکس۔ پاکستان زندہ باد۔